اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مکمل امن ہو جائے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امن ہو جائے، یہ چوری کھانے والوں کا مذہب نہیں، یہ حلوہ خور قوم کا مذہب نہیں، یہ حجرے میں تبلیغیں کرنے والوں کا مذہب نہیں. تم کربلا سے زیادہ خطرناک حالات پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کوفہ جدید میں مصلحت کی شپر اٹھا کر اس قوم کو شیرازہ بکھیرنے والے لوگ صرف اس بنیادی بات پر آپ حضرات کی توجہ چاہ کے میں آپ حضرات سے اجازت لے رہا ہوں. آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے. اس میں امتحان بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو خود بھی غیرت سے نابلد ہیں اور بے غیرتی کی گولیاں تقسیم بھی کرتے ہیں. اس کی ابتدائی سٹیج وہی ہے. علامہ صاحب آپ اپنے پیروں کا ذکر کیجئے گا، ہمارے پیروں کا ذکر کوئی کم ہے جو ہم ان کا ذکر کریں؟ وہ تو پلیت ہیں، ہمارا منبر پاک ہے. میں نے کہا جب قرآن جیسی پاک کتاب میں فرعون جیسے پلیت کا نام آ سکتا ہے، اللہ سے پوچھو خالی آدم کا ذکر کرتا شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ خالی ابراہیم کا ذکر کرتا نمرود کا ذکر کیوں کیا؟ یہ منافقت کی پہلی کلاس ہے. جب تک منافقت ختم نہیں ہوگی شجاعت نہیں آئے گی. یہ امام کا قول ہے کہ جہاں منافقت نہیں ہوتی وہاں شجاعت ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات جسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قوم کو پہلے تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ قوم جس کی پہچان ہی علی کی ولایت ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی اور کوئی پہچان سمجھتا ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ کی اکلوتی پہچان ہے ولایت علی ابن ابی طالب. پہلا جھگڑا اسی میں پیدا کیا گیا تاکہ منتشر کر دیا جائے. پھر ماتم کے خلاف فتویٰ تاکہ منتشر کر دیا جائے. مناواں حملہ ہوا تھا، حملہ آوروں نے وردیاں پولیس کی پہنی ہوئی تھی. کم از کم ان بے غیرتوں کی بے غیرتی سے سمجھ جاؤ، سازشی جب اپنی صفوں میں داخل ہو تو وہ کپڑے ادھر والے پہن لیتا. مجھے نہیں پتا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ باہر والے اپنے کپڑے پہنے گا تو پکڑا جائے گا. ان بے غیرتوں نے طریقہ یہ نکالا کہ اندر کی وردی پہنو تاکہ لوگ تمہیں اپنا سمجھیں. جو بھی مولوی امامہ پہن کر یا علی مدد کو بھونک رہا ہو سمجھو دہشت گردوں کا ایجنٹ ہے، کپڑے تبدیل کر کے بیٹھو.